بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے نماز کے مکروہات کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس ویڈیو میں جہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کفار کے عبادت خانوں میں جانے کا حکم کیا ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس کے علاوہ میں اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور جس مکان میں جاندار کی تصویر لگی ہو اس مکان میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ ٹی شرٹ وغیرہ پر جو تصویر بنی ہو جاندار کی، تو اس کپڑے کا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جس پر تصویر بنی ہو، چاہے وہ ٹی شرٹ ہو یا شرٹ وغیرہ ہو۔ اکثر ان پر تصاویر نظر آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی کے پاس ایسے کپڑے ہوتے ہیں پہن کر اکثر لوگ آتے ہیں جس پر جانداروں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا حکم ہے ان کا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، جانیں گے یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں۔ گزارش ہے کہ آخر تک بنے رہیں، بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور غور سے سنیں سمجھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ تو بنا دیر کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی پہلا سوال، کفار کے عبادت خانوں میں جانے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ عبادت خانے جہاں غیر مسلم لوگ اپنی عبادت کیا کرتے ہیں اپنے انداز میں، ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے، ویسے بھی جانا منع ہے۔ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی انگورکھے کے بند نہ باندھنا اور اچکن، شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگانا، اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ دونوں صورت میں ہے، صرف اتنا ہے کہ اگر سینہ کھلا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر سینہ کھلا نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ رہا تصویر کا سوال کہ تصویر کے احکام، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ٹی شرٹ پر یا جینس پر یا ٹوپی پر یا شرٹ وغیرہ پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کسی انسان کی یا کسی جانور پرندے کی، بہرحال جاندار تصویر اگر ہے کپڑے پر تو اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اگر تصویر نمازی کے سر پر ہو، اگر تصویر نمازی کے سر پر ہو، یعنی چھت میں بنی ہو یا لٹکتی ہو یا سجدہ کی جگہ میں ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہوتا ہو تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی نمازی کے آگے یا داہنے کی طرف یا پھر بائیں کی طرف تصویر کا ہونا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور پیچھے اگر ہو تو بھی مکروہ ہے، اگرچہ آگے اور دائیں بائیں ہونے سے کم ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر تصویر فرش پر ہے اور اس پر سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہے، یعنی انسانوں اور جانوروں کی نہیں ہے، ایسی تصویر ہے جو جاندار نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر پہاڑ، دریا، درخت، پھول، پتی
वगैरह तो कुछ भी हर्ज नहीं। तितली वगैरह की तस्वीर ये भी जानदार में है। किसी थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज में कराहत नहीं, जबकि वो जेब के अंदर हो। तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और इस पर कोई दूसरा कपड़ा और पहन लिया ऊपर से कि तस्वीर छुप गई, तो अब नमाज मकरूह न होगी। अगर तस्वीर जिल्लत की जगह में हो, जैसे जूता उतारने की जगह हो या ऐसे फर्श में हो जिसको पांव से रौंदते हुए नमाज में पांव से रौंदते हो, तो इसमें फिर नमाज में कोई कराहत नहीं है। यानी उन जगहों पर हो तस्वीर जो जिल्लत की जगह है, जहां पर लोग जूते चप्पल उतारते हैं या उन तस्वीर को रौंदते हुए पांव से जाते हैं, तो फिर ऐसी जगह में होने में कोई कराहत नहीं है, जबकि इस पर सजदा ना होता हो, यानी उस तस्वीर पर सजदा ना हो, और घर में होने में भी कोई कराहत नहीं है। अगर तस्वीर इतनी छोटी हो कि खड़े होकर के देखने में इसके बदन के हिस्सा अलग अलग ना दिखाई देते हो, तो ऐसी तस्वीर के नमाजी के आगे पीछे दाएं बाएं होने में भी नमाज मकरूह ना होगी। और अगर तस्वीर का पूरा चेहरा मिटा दिया तो कराहत जाती रही। तस्वीर के ये अहकाम तो नमाज के हैं, यानी ये जो बयान हुए तस्वीर के, ये सारे अहकाम तो नमाज के लिए है। रहा तस्वीर का रखना, तो इसके बारे में हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो या जानदार की तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। यानी जिस मकान में जानदार की तस्वीर हो या फिर कुत्ता हो, उस मकान में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। यानी जबकि तौहीन के साथ ना हो और ना इतनी छोटी हो कि खड़े होकर के देखने में बदन के हिस्से अलग अलग दिखाई ना देते हो। तस्वीर का बनाना बनवाना दोनों हराम है, चाहे दस्ती हो या अक्सी हो, दोनों का एक ही हुक्म है। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, यानी क़यामत के दिन सबसे सख्त और सबसे दर्दनाक अजाब उन लोगों पर होगा जो जानदारों की तस्वीर बनाते हैं। तो जरा गौर करें कि क्या हम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई, इतनी जुर्अत बढ़ गई कि अजाब तो अजाब रहा, अपने आप को सबसे सख्त अजाब के लिए आमादा कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इस हराम काम से बचने की तौफीक अता फरमाए, वही काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह और रसूल के नज़दीक पसंदीदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।